اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ نساء ہی کے اندر جو مزید احکام ہیں ان کو انشاءاللہ پڑھیں گے، اور یہ دو بڑی صورتیں سورہ نساء اور سورہ مائدہ جو آگے آ رہی، یہ دونوں مدنی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں کے اندر اس وقت مدینہ میں جن احکام کی ضرورت تھی، قوانین کی ضرورت تھی، وہ قوانین بتلائے جا رہے تھے اور مسلمانوں کو ہدایات دی جا رہی تھیں ان حالات کے مطابق، جس میں جنگی حالات بھی ہیں، جنگ کے دوران جو معاملات پیش آ رہے ہیں ان میں بہت سارے احکام دیے جا رہے تھے، اور منافقین کا جو رویہ تھا اس پہ بھی بحث کی گئی ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے ہر مدنی صورت کے اندر منافقین کا جو طرز عمل تھا اس پہ بحث لازمی ہوگی، انہیں خبردار کیا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، تو اس صورت میں بھی آ رہا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ احسان کرو، اور قرابت داروں کے ساتھ، اور یتیموں، مسکینوں، اور قرابت دار پڑوسی اور اجنبی پڑوسی، اور پہلو میں بیٹھنے والے کے ساتھ، اور مسافر کے ساتھ، اور جو تمہاری ملک یمین میں ہیں، یعنی تمہارے غلام ہیں، نوکر ہیں۔ بے شک اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر جتلانے والا ہو۔ تو یہ حکم کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، تو یہی قرآن کا پورا پیغام ہے کہ عبادت کا حق اللہ کا ہے، لا الہ الا اللہ، یہی ہے، کوئی الہ نہیں، کوئی عبادت کا حقدار نہیں ہے اللہ کے سوا۔ تو یہی پیغام اللہ کے ہر نبی نے دیا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی۔ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، یعنی اس طرح کی عبادت نہیں کہ اللہ کی عبادت ہو رہی ہے اور ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے۔ یہی عہد ہم سورہ فاتحہ کے اندر کرتے ہیں، وہاں بھی ہم یہی عہد کرتے ہیں کہ اللہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، وہاں بھی یہی ہے کہ صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تیری عبادت میں کسی کو شریک نہیں کرتے، اس لیے کہ الفاظ وہاں ایسے ہیں کہ ایاک نعبد، کہ صرف اور صرف تیری۔ اگر یہ ہوتا نا نعبدک ونستعینک ونعبدک، تو پھر تو یہ کہ اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تو بس تیری بھی کرتے ہیں ساتھ دوسروں کو بھی۔ دوسروں کی عبادت ہی شرک ہے، اللہ کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرنا یہی شرک ہے۔ تو سورہ فاتحہ میں جو ہم عہد کر رہے ہیں اس میں بھی یہی چیز ہے، جب ہم کہتے ہیں صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں تو اس کا مطلب تیرے ساتھ شریک کسی کو نہیں ٹھہراتے، جب اور کسی کی عبادت نہیں ہے تو شرک تو ختم ہو گیا۔ تو یہی حکم اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ دیا ہے، اور پوری انسانی تاریخ میں جو اصل ایشو رہا ہے نا انبیاء کی بعثت کے وقت، یا جب اللہ نے نبی بھیجے، اللہ کے رسول آئے، تو کیا ایشو تھا بڑا کہ شرک ہو رہا تھا۔ تو آج ہم یہ سمجھتے ہیں، اور بچپن سے ہمیں جو پڑھایا گیا، پڑھا ہم نے، آج بھی پڑھایا جا رہا ہے کہ کافر کون ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں۔ یہ ہم نے پڑھا، آج بھی آپ کس سے پوچھیں کافر کون ہے جو اللہ کو مانتے نہیں ہیں، کیا مطلب کہتے ہیں اللہ کا کہ اللہ نہیں ہے کوئی؟ ایسے لوگوں کو کافر نہیں، یا کافر لوگوں بھی معنی میں کہہ بھی لیں تو ملحد عموماً اصطلاح میں کہا جاتا ہے۔ ایسے لوگ تاریخ میں بہت کم ہوئے ہیں، خصوصاً پہلی انسانی تاریخ اس میں کم ہوا ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کی جب بعثت ہوئی ہے تو کوئی ایک دو آدمی بھی کہیں نہیں کوئی دکھا سکتا کہ جو کہہ رہے ہیں جی کوئی خدا نہیں، زمین خود بخود بنی ہے اور پیدا کرنے والا۔ یہ تھا کہ انہوں نے ان کاموں میں دوسروں کو بھی شریک ٹھہرایا ہوا تھا، یا اللہ کی عبادت جو حق ہے اللہ کا اس میں دوسروں کو شریک ٹھہرایا ہوا تھا، یا زیادہ سے زیادہ وہ یہ کہتے کہ یہ جو بارش ہوئی ہے یہ ہمارے فلاں بت کی برکت سے ہوئی، یعنی اللہ نے برسائی لیکن ان کے وسیلے سے برسائی، اتنا تھا بس، جو آج بھی ہو رہا ہے۔ تو اس لیے یہ نہیں ایشو کبھی رہا کہ اللہ کے منکر تھے اور اللہ کے رسول آ کر انہیں بتا رہے ہیں کہ اللہ کو مانو، نہیں، ایشو یہی رہا ہے کہ اللہ کی عبادت، صرف اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ ایشو یہ تھا ہمیشہ انسانی تاریخ میں، یہی رہا، یہی مکہ میں بھی تھا مسئلہ،
اب قریش کو کیا کوئی یہ کہے گا کہ وہ اللہ کو نہیں مانتے تھے؟ وہ تو اللہ کے گھر کے متولی، حضرت ابراہیم کی اولاد، نبیوں کی اولاد، حضرت ابراہیم کی اولاد، حضرت اسماعیل کی اولاد، جن کا گویا کہ باپ نبی ہے، دادا نبی ہے۔ قریش تو وہ ہیں مکہ والے، اکثر عرب قبائل بہت سارے اس وقت حضرت اسماعیل کی اولاد سے تھے، قریش بھی اسی طرح تھے۔ تو اللہ کے گھر کے متولی نمازیں پڑھ رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، حج کر رہے ہیں، عمرے کر رہے ہیں، یہ بڑے بڑے سردار جن کو آپ آج ہم کہتے ہیں جی بڑا فلاں شیطان، ابو لہب اور ابو جہل اور عتبہ اور شیبہ، یا ارد گرد قبائل کے بڑے بڑے شیطان جو لیڈر تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے لڑ رہے تھے، تو وہ تو ہر مہینے 2 مہینے بعد عمرہ کرنے نکلے ہوئے تھے، جی میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں، فلاں سے ملاقات ہوئی، کیا جی عمرہ کرنے آیا ہوا تھا، یہ عمر کر کے آ رہا تھا، یہ تو عمرہ کرنے جا رہے ہیں، حج کرنے جا رہے ہیں۔ تو ان کو کوئی یہ کہے گا کہ اللہ کو مانتے نہیں تھے؟ مسئلہ نہیں تھا، جھگڑا یہ تھا کہ وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا رہے تھے۔ تو یہی سارا جھگڑا رہا ہے کہ عبادت صرف اللہ کی ہوگی، کوئی ساتھ شریک نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس طرح کی عبادت کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور یہی تمام انبیاء کی دعوت ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ بہترین سلوک کرو، کن کے ساتھ؟ والدین پہلے درجے پہ، پھر قرابت دار، پھر یتیم، معاشرے کے سب سے کمزور افراد ہیں، یتیم ہیں، مسکین ہیں، پڑوسی، پڑوسیوں میں پھر ایک ہے قرابت دار پڑوسی، اس کا حق زیادہ بڑا ہے، پڑوسی بھی ہے، قرابت دار بھی ہے۔ پھر ایک پڑوسی ہے جو اجنبی ہے، اس کا بھی حق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جبریل پڑوسی کے بارے میں مسلسل مجھے وصیت کرتے رہے پڑوسی کے حقوق کی، یہاں تک کہ میں نے سمجھا کہ ہو سکتا ہے پڑوسی کو وراثت میں حصے دار بنا دیا جائے، کہ اتنا زیادہ حق ہے پڑوسی کا۔ تو پڑوسی اجنبی ہو تو وہ بھی پھر پہلو میں بیٹھا ہوا، جو تھوڑی دیر کے لیے آپ کا پڑوسی ہے، کہیں بس میں سفر کر رہے ہیں ساتھ بیٹھا ہوا ہے، کہیں کسی بھی جگہ مجلس میں ہے ساتھ بیٹھا ہوا، اس کا بھی حق ہے، اس کے ساتھ بھی بہترین سلوک کرو، اسے آپ کے کسی عمل سے کوئی تکلیف نہ پہنچے، مسافر ہے۔ اور پھر جو ملک یمین تمہارے نوکر ہیں، اس وقت غلام تھے، تو یہ فرمایا اللہ کسی ایسے شخص کو پسند نہیں کرتا جو خود پسند اور فخر جتلانے والا ہے، تکبر ہے اس کے اندر، اپنی بڑائیاں ہر وقت بیان کرتا رہتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بخل سے کام لیتے ہیں، خود بھی بخیل ہیں اور لوگوں کو بھی بخل کا حکم دیتے ہیں۔ حکم دیتے ہیں کہ یہ مطلب نہیں کہ وہ آرڈر دے رہے ہیں بخل کرو، یعنی دوسروں کو بھی مشورے دیتے ہیں بھائی کہ بھئی بچا کے رکھو، خیال کرو، حالات ایک جیسے نہیں رہتے، تو وہ چاہتے ہیں کہ سارے بخیل ہوں۔ جو بخیل ہو وہ چاہتا ہے ہر کوئی بخیل ہو۔ بخیل کو ایسی شخص سے بڑی نفرت ہوتی ہے جو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والا، اور یہ لوگ اس کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنے فضل سے انہیں دیا ہے۔ اللہ نے دیا ہے جو اس کو چھپا رہے ہیں، نہیں ہمارے پاس تو کچھ نہیں ہے، حالات اچھے نہیں ہیں، ہر وقت رونا۔ اور کافروں کے، ایسے کافروں کے لیے ہم نے فرمایا رسوا کن عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی جو اپنے مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، پیچھے دکھ رہا ہے کس کا؟ بخیل، خرچ ہی نہیں کرتے۔ یہاں بتا رہا وہ لوگ جو مال خرچ کرتے ہیں ریاکاری کے لیے، نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ یوم آخرت پہ، اور شیطان جس کا دوست بن جائے تو وہ انتہائی برا دوست ہے۔ مال خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ کے لیے نہیں، ریاکاری کے لیے کرتے ہیں، اللہ یوم آخرت پر ایمان نہیں، تو ایسے لوگوں کو بھی کچھ نہیں ملے گا۔ اور ان لوگوں کو کیا تھا کہ اگر یہ اللہ یوم آخرت پر ایمان لاتے اور اللہ نے انہیں جو رزق دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے تو اور اللہ ان کی حالت کو جاننے والا ہے، تو کتنا بہتر تھا ان کے لیے۔ بے شک اللہ ذرہ برابر بھی ظلم نہیں کرتا، یعنی کسی کا اللہ حق نہیں مارے گا۔ اگر کوئی نیکی ہوگی تو کئی گنا اس کو وہ بڑھائے گا، اگر کسی کی کوئی نیکی ہے تو کئی گنا اللہ بڑھائے گا اور اپنے ہاں سے اجر عظیم عطا کرے گا۔ حق نہیں مارے گا اللہ کسی کا، نیکی ہوگی تو بڑھائے گا، اجر عظیم عطا کرے گا۔ تو اس وقت کیا حالت ہوگی جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو ان لوگوں کے مقابلے میں گواہ لائیں گے۔ اس روز وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی، وہ کہیں گے کہ کاش زمین پھٹ جائے اور وہ اس میں سما جائیں، اور وہ کوئی چیز اللہ سے چھپا نہیں سکیں گے۔ یہ اللہ نے اپنی ایک سنت بتائی، ضابطہ ہے اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ کا ہر نبی گواہ بن کے آتا ہے، ہر نبی گواہ ہوتا ہے، ہر نبی مبشر، اللہ کا ہر رسول خوشخبری دینے والا، نذیر خبردار کرنے والا۔ گواہی کس چیز کی؟ کہ اللہ کا پیغام انہوں نے بندوں تک پہنچا دیا،
یہ گواہی اللہ کے رسول نے دینی ہے۔ یہ گواہی کب دینی؟ آخرت میں، کہ اللہ تعالیٰ کا ہر رسول جس امت کی طرف بھیجا گیا تو اللہ کا ہر رسول آ کے گواہی دے گا کہ میں نے ان تک پیغام پہنچا دیا۔ تو پھر آگے ذمہ داری کن کی ہے؟ ان تک پہنچایا گیا۔ تو یہاں فرمایا کہ کیا حالت ہوگی اس وقت جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لائیں گے اور آپ کو ان کے خلاف گواہ بنا کے لائیں گے۔ کہ کن پہ گواہ لائیں گے؟ جن اس وقت سامنے تھے قریش، آپ نے عرب ان تک پیغام پہنچایا، اور آگے آپ کا یہ پیغام امت کو پہنچتا گیا نا، قیامت تک کے لیے پہنچ گیا ہے۔ تو آج کم از کم کو مسلمان تو یہ نہیں کہہ سکتا جو مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہوا کہ مجھے پتہ نہیں تھا، اللہ کی کتاب موجود ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے، ہر مسلمان جانتا ہے یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے، تو یہ پیغام پہنچا ہوا ہے۔ کم از کم مسلمان تو کوئی نہیں کہہ سکتا کہ مجھے پتہ نہیں تھا۔ وہ کافر تو ممکن ہے کسی کو عذر کر سکے کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا۔ تو اس وقت فرمایا کیا حال ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ مجھے قرآن سنائیں۔ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کو سناؤں جبکہ آپ پہ نازل کیا گیا؟ تو آپ نے فرمایا میں دوسروں سے سننا چاہتا ہوں، آپ سنائیں۔ تو انہوں نے پڑھنا شروع کی، یہ صورت پڑھ رہے تھے۔ جب یہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس رک جاؤ۔ یہ آیت جب پڑھی تو انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے جب اس آیت پہ پہنچے کہ کیا حال ہوگا اس وقت جب ہم ہر امت میں سے گواہ لائیں گے۔ تو آج ہم جو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رحمت اللہ عالمین، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید بھی ہیں، گواہ بھی ہیں۔ آپ نے گواہی بھی دینی ہے کہ انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے۔ جس طرح فرض کریں کسی نے کوئی نوٹس بھیجا ہے، کسی کو گورنمنٹ کے کسی ادارے کا نوٹس گیا ہے، کسی کے گھر کوئی دے کے آیا گورنمنٹ کا کرندہ، تو اب نوٹس وصول ہونے کی پروف اس نے پیش کرنا ہے، میں نے جی یہ دستخط کرائے ہوئے ہیں، نوٹس مل گیا ہے۔ تو اس کے بعد اگر کسی نے عمل نہیں کیا، جو کچھ اسے کہا گیا اس پہ عمل نہیں ہوا، اس کی خلاف ورزی کی، جو کچھ بھی، تو پھر وہ ذمہ دار ہے۔ لیکن اگر وہ نہیں ملا نوٹس تو پھر کہہ سکتا ہے مجھے تو جی کسی نے دیا ہی نہیں، تو پھر کیا ہوگا؟ اگر وہ دیا نہیں تو گورنمنٹ پروف لائے گی نا کہ یہ دیکھیں جی آپ کو ملا ہوا ہے، آپ نے وصول کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح اگر کوئی کہے گا کہ مجھ تک پیغام نہیں پہنچا تو اللہ تعالیٰ گواہی کے لیے اپنے رسولوں کو لائیں گے، یہ دیکھیں انہوں نے پیغام پہنچا دیا۔ اس کے بعد شراب کے بارے میں حکم، شراب تدریج کے ساتھ حرام ہوئی۔ پہلے ہم بتا چکے ہیں، پیچھے پڑھ چکے ہیں کہ جب پہلے مرحلے پہ کہا گیا وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ کہ آپ شراب اور جوئے کے بارے میں پوچھتے ہیں، ان میں نقصان بھی ہے، فائدہ بھی ہے، نقصان زیادہ بڑا ہے، تو یہ بتا دیا کہ یہ برائی ہے، کہ بری چیز ہے، اس کا نقصان زیادہ ہے۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے سورہ نساء کی آیت نمبر 43، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو نماز کے قریب نہ جاؤ اس حال میں کہ تم نشے میں ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ نماز کے قریب اس وقت جاؤ جب تم جو کچھ کہہ رہے ہو اس کا تمہیں پتہ ہو۔ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کیوں کہ نشے کی حالت میں آدمی جو کچھ کہہ رہا ہے اسے پتہ ہی نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ سورہ فاتحہ پڑھنا شروع کرے تو پتہ نہیں کچھ کہیں اور لگا ہوا ہے، کیا کر رہا ہے، یہ استغفر اللہ، اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بجائے کچھ اور کہنا شروع کر دے، اسے کوئی پتہ نہیں میں کیا کہہ رہا ہوں۔ تو اصل چیز یہ ہے کہ کیوں کہا گیا کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، کہ جو کچھ تم زبان سے کہہ رہے ہو تمہیں کوئی پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہو، کہ آدمی عقل کھو بیٹھتا ہے۔ تو اصل انسان کا جو شرف ہے وہ عقل ہے، شرف ہے وہ عقل ہے۔ عقل اصل کہتے ہیں باندھنا کسی چیز کو، کسی چیز کو باندھنا، باندھ کے رکھنا۔ عقل ہے جو انسان کو باندھ کے رکھتی ہے، ورنہ عقل نہ ہو، کسی پاگل کو دیکھیں تو کیا کیا حرکتیں وہ کر رہا ہوتا ہے، ممکن ہے سڑک کے درمیان پورے کپڑے اتار کے کھڑا ہو جائے، لیکن عقل مند کیوں نہیں حرکت کرتا؟ اس کی عقل اسے روک رہی ہوتی ہے ہر وقت کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، یہ غلط ہے، لوگ کیا کہیں گے، یہ اچھا نہیں، عقل روک رہی ہے اسے۔ لیکن شراب جب عقل کو ختم کر دیتا ہے تو ختم، انسان پاگل ہے، اسے کیا کہہ رہا ہے، کیا کر گزرے گا کوئی پتہ نہیں۔ تو اس لیے فرمایا کہ جب تک تمہیں پتہ نہ ہو کیا کہہ رہے ہو اس وقت تک نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اور نشے کی حالت میں چونکہ تمہیں پتہ نہیں ہے کیا کہہ رہے ہو تو اس لیے
نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ، نشہ جب تک اتر نہ جائے۔ تو یہ دوسرا مرحلہ تھا کہ یہاں پابندی یہ لگا دی گئی کہ نشے کی حالت میں نماز کے قریب نہ جاؤ۔ اب مثلا 5 وقت کی نمازیں پڑھنی ہیں، تو اس کا مطلب نشے کی حالت میں شراب پی ہوئی ہے تو نماز نہیں پڑھنی، نشہ اترے تو پڑھنی ہے۔ تو اب کوئی شراب پینے کا پتہ چلا آگے تو نماز ہے، تو یہ ایک پابندی لگ گئی۔ اچھا، پھر تیسرے مرحلے میں مکمل شراب کی حرمت وہ آئی ہے سورہ مائدہ میں، مکمل حرمت کا جو حکم آیا۔ یہ جو حکم تھا اس میں صرف نماز کے پہلے، یعنی نشے میں نماز نہیں پڑھنی، تو پھر بھی پی رہے تھے لوگ، کیونکہ مکمل حرام تو نہیں ہوئی تھی نا۔ اب آخری حکم آ گیا سورہ مائدہ کا، وہ کیا؟ یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ کیا لوگوں جو ایمان لائے ہو، بے شک شراب اور جوا اور آستانے اور پانسے کے تیر یہ گندگی ہے شیطانی عمل میں سے، اس سے دور رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ یہ گندگی ہے، رجس گندگی، رجس ایسی گندگی کو کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر آدمی کا دل خراب ہو جائے، مطلب کیا آنے لگے دیکھ کے، اس طرح کی گندگی کو رجس کہتے ہیں۔ عام معمولی گندگی نہیں، بڑی خبیث قسم کی گندگی۔ یہ فرمایا یہ خبیث چیزیں ہیں، رجس ہے، شراب ہے، اسی طرح جوا ہے، آستانے وہ جگہ کہ جہاں شرک ہوتا تھا پہلے، آج بھی جہاں اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہرایا جا رہا ہے اس میں آ جاتے ہیں۔ پانسے کے تیر کیا، جن سے قسمت معلوم کی جاتی تھی انسان، لیکن شراب میں بھی کیا ہے کہ آدمی کی مت ماری جاتی، عقل ختم ہو گئی جی۔ اور ازلام جو ہیں وہ جا کر اپنی عقل کو تالا لگا کے دوسروں سے پوچھ رہا ہے بتائیں میرے لیے کل کیا ہونے والا ہے اور کیا میں کروں یا کیا نہ کروں۔ اللہ نے تمہیں خود عقل دی ہے، تو اپنی عقل سے کام لے کے سوچو کیا بہتر ہے کیا نہیں۔ لیکن وہ اپنی عقل ختم کر کے جا کے کسی کو آستانے پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ میری قسمت کا فیصلہ تم کرو، تم مجھے بتاؤ۔ تو آج یہ سارے تماشے جو آج ہو رہے ہیں نا نئے دور میں، نئی جاہلیت میں، وہ بھی ازلام ہی کی ایک قسم ہے۔ اس میں ہاتھ کے ذریعے قسمت کے وہ بتانے کی کوشش، طوطے کے ذریعے قسمت معلوم کرنا، علم رمل کے ذریعے، اور اسی طرح کیا ہے جی یہ آج کل جو ماشاء اللہ وہ کمپیوٹر لے کے آ کے بیٹھ جاتے ہیں، علم نجوم بنایا ہوا ہے جن میں بیوقوف بنانے کے لیے۔ تو اس طرح کے سارے لوگ جو لوگوں کو بتاتے ہیں کہ کل ان کے ساتھ کیا ہونے والا ہے اور کل انہیں کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا، آپ کے لیے کیا بہتر ہے کیا نقصان دہ ہے، تو گویا کہ وہ آپ کے کل کے بارے میں وہ جانتے ہیں، وہ بتائیں گے، طوطا بتائے گا آپ کو کہ آپ نے کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ تو اس سے دیکھیں بڑی بدبختی بدقسمتی انسان کے لیے کیا ہے کہ جس انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، اس کی قسمت کا فیصلہ ایک طوطا بیٹھ کے کر رہا ہے، فٹ پاتھ پہ کوئی طوطا لے کے بیٹھا ہوا ہے، وہ اس کو قسمت کا فیصلہ وہ کر رہا ہے۔ اور ایک جاہل آدمی جس کو کسی نے کوئی 2-4 ہزار دے کے کسی وہ میگزین یا اخبار میں بٹھایا ہوا ہے جی وہ آپ کے کیا آپ نے کیا کرنا ہے، وہ کل وہ بتا رہا ہے آپ کو۔ یہ حال جب انسان کا ہو جائے تو اس سے بڑا پستی میں گرا ہوا انسان کون ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے اس کا اسلام کا ذکر بھی شراب کے ساتھ کیا، جوئے کے ساتھ کیا۔ یہ فرمایا شیطانی عمل ہے، شیطان ان راستوں میں، اور شیطان چاہتا ہے کہ وہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کی آگ بھڑکا دے شراب اور جوئے کے ذریعے، اور تمہیں اللہ کی یاد سے اور نماز سے روکے۔ تو کیا تم باز آنے والے ہو؟ کیا باز آ جاؤ گے اب؟ تو بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی دیکھیں جی اب نیا فلسفہ ہے بڑی عقل مندی، دیکھیں جی قرآن نے شراب کو حرام تو نہیں کیا، قرآن نے شراب تو حرام تو نہیں کیا، کیا کہا ہے؟ رجس کا۔ تو ٹھیک ہے،
آپ یہ تو مانتے ہیں نا قرآن نے رجس کہا ہے، کہ قرآن نے رجس کہا ہے، تو رجس کا میں نے بتا دیا معنی کیا ہے۔ مثلا فرض کریں کہ کسی، استغفر اللہ، مطلب معذرت کے ساتھ، کہ کسی انسان نے اگر کہیں پخانہ کیا ہوا ہے روڈ پہ، تو کسی کو یہ کہنے کی ضرورت ہے یہ حرام ہے؟ کوئی کھانا شروع کر دے، اسے کہا جائے یہ کیا کھا رہے ہو، یہ منہ سے الفاظ نہیں نکالے جا سکتے۔ پنجابی میں ہمارے کہتے ہیں اس کے لیے خاص لفظ بولتے ہیں، میں نہیں بولنا چاہتا جی۔ تو کسی کو جی کیا کھا رہے ہو، یہ آرام کہاں ہے جی بتائیں جی ٹھیک ہے، اگر رجس کے کہنا کافی نہیں ہے، آپ پھر بھی کہہ رہے ہیں نہیں، تو ٹھیک ہے۔ تو یہ فلسفہ نیا جو ہے نا یہ ہے کہ نہیں وہ جی قرآن نے حرام تو نہیں کہا، تو حرام سے زیادہ سخت لفظ ہے یہ۔ کئی چیزیں حرام ہیں لیکن وہ رجس نہیں ہے، ناپاک نہیں ہے۔ مثلا سونا حرام ہے مرد کے لیے پہنا، تو سونا ناپاک ہے، آپ کے ہاتھ کو لگے تو ہاتھ ناپاک ہو جائے گا، رجس نہیں ہے جی۔ گدھا حرام ہے لیکن گدھا رجس نہیں، ناپاک نہیں ہے کہ آپ اس پہ بیٹھیں تو آپ کا جسم ناپاک ہو جائے گا۔ تو ہر حرام چیز رجس نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھیں، لیکن ہر رجس چیز حرام ہوگی، ہر گندی چیز حرام ہوگی، اور لیکن ہر حرام چیز گندی نہیں ہے۔ بعض چیزیں حرام ہیں اور وجہ سے، لیکن وہ رجس نہیں ہیں۔ تو پھر ہم آتے ہیں پیچھے اسی آیت کی طرف کہ شراب کی جہاں حرمت کہا گیا، دوسرا مرحلہ، تیسرا مرحلہ آگے میں نے بتا دیا سورہ مائدہ میں مکمل حرمت۔ تو یہاں اسی آیت میں پھر آگے بتایا کہ ایک تو شراب کے نشے میں نماز کے قریب نہ جاؤ، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور جب تم جنبی حالت میں ہو تو اس وقت بھی نماز کے قریب نہ جاؤ جب تک کہ غسل نہ کر لو، الا یہ کہ تمہیں کہیں گزرنا پڑے، یعنی مسجد کے اندر سے گزرنا پڑے۔ جنبی حالت کیا ہے؟ غسل واجب ہو جب کسی پہ، تو جب تک وہ غسل نہ کر لے وہ نماز نہ پڑھے۔ لیکن اگر کوئی ایسی جگہ پہ ہے کہ اس پہ غسل واجب ہو گیا ہے، جنبی جنابت کی حالت ہے، اور مسجد سے ہی گزر کر جانا ہے اور کوئی راستہ نہیں، تو وہ گزر سکتا ہے، اس لیے اس کی اجازت دے دی کہ گزر کے جا سکتے ہو۔ اور اگر تم بیمار ہو یا سفر میں ہو اور تم میں سے کوئی قضاء حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو چھوا ہو، یہاں چھونے سے ہاتھ لگانا مراد نہیں، ازدواجی تعلق قائم کیا ہو، اور تمہیں پانی نہ ملے، پانی تم نہ پاؤ، تو پھر پاک مٹی لو اور اس سے اپنے چہروں اور ہاتھوں کا مسح کر لو، بے شک اللہ درگزر کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔ یہ تیمم کا طریقہ بتا دیا کہ تیمم کب ہے، کہ جب آدمی کو پانی نہیں مل رہا، ایک شکل تو یہ ہے، اب پانی نہ ملنے کی، سفر میں ہے یا ایسی جگہ جہاں پانی نہیں ہے، تو پاک مٹی لے کر اس سے مسح کرو اپنے ہاتھوں کا، چہرے کا تیمم کر لو۔ دوسری حالت یہ ہے کہ پانی موجود ہے لیکن آدمی بیمار ہے، وضو کرنے سے اس کی بیماری بڑھ سکتی ہے، اس کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے، تو اس حالت میں بھی پانی کے ہوتے ہوئے بھی وہ تیمم کر سکتا ہے۔ تو تیمم کب کرنا ہے؟ ایک تیمم ہے جو نماز کے لیے، یعنی غسل واجب نہیں ہے کسی پہ، وضو نہیں ہے تو وضو کے لیے بھی تیمم ہے، تیمم کر لو۔ قرآن پڑھنا ہے، وضو نہیں ہے تو تیمم کر کے پڑھ لو۔ اسی طرح اگر پانی نہیں ہے یا بیماری کی حالت ہے، ایک تیمم یہ ہے کہ غسل واجب ہے تو غسل کی جگہ بھی تیمم ہو سکتا ہے، اور تیمم اسی طرح کا ہے جو وضو کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو جس طرح تیمم کے بعد آدمی وضو کے لیے جگہ تیمم آئے گا تو نماز پڑھ سکتا ہے، تو اسی طرح غسل واجب ہو تو وہاں بھی جب تیمم آدمی کرے گا تو اس سے نماز پڑھ سکتا ہے، گویا کہ وہ پاک ہو گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خاص رعایت ہے، خاص فضل اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کی ہیں۔ کیا تم نے آگے اب ذکر آ رہا ہے یہودی جو کچھ کر رہے تھے وہ، اور ان کی شرارتیں، کچھ ان کے بارے میں مسلمانوں کو خبردار کیا ہے کیا کیا شرارتیں کر رہے تھے، اور
منافقوں کے بارے میں بھی آگے آیات آ رہے ہیں. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب کا ایک حصہ دیا گیا، یعنی یہودی، وہ گمراہی کے خریدتے ہیں، گمراہی کے خریدار ہیں، اور یہ چاہتے ہیں کہ تم اصل راستے سے بھٹک جاؤ، مسلمانوں کو بھٹکا دینا چاہتے ہیں. اور اللہ تمہارے دشمنوں کو اچھی طرح جانتا ہے، اور اللہ کافی ہے سرپرستی کے لیے اور مدد کے لیے. جو لوگ یہودی ہوئے وہ کلام کو اس کی جگہ سے پھیرتے ہیں اور کہتے ہیں سمینا و عصینا واسمع غیر مسمع وراعنا، زبان کو توڑ موڑ کر دین میں تان زنی کرتے ہوئے. اور اگر وہ کہتے کہ سمینا و اطعنا واسمع وانظرنا تو یہ ان کے لیے بہتر تھا اور زیادہ عدل کے قریب تھا، مگر اللہ نے ان کے کفر کی وجہ سے ان پہ لعنت کر دی ہے، بس یہ کم ایمان لاتے ہیں. یہ شرارتیں تھی یہودیوں کی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کہتے تھے سمینا و اطعنا. مسلمان کے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات فرماتے تو مسلمان سمینا و اطعنا، ہم نے سنا اور اطاعت کی. لیکن یہودی سمینا و عصینا کہہ دیتے، ایسے کہ پتہ نہ چلے، جیسے اطعنا کہہ لیکن وہ عصینا کہہ دیتے، اور اس راعینا کو لمبا کر کے راعینا کہہ دیتے، مطلب ہمارے چرواہے. واسمع غیر مسمع، یعنی اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ سنیں ایسی بات جو کبھی سنی نہیں. اب اس کا اچھا معنی بھی ہو سکتا ہے کہ ایسی بات سنیں کتنی ہے قیمتی کہ جو پہلے کبھی نہیں سنی، لیکن اس کا برا معنی بھی ہو سکتا ہے، مذاق کے طور پہ بھی ہو سکتا ہے. کسی کو کہیں جی وہ جی دیکھیں جی ایسی ایسی باتیں سنا جو کبھی آج تک نہیں سنی، یعنی مذاق کے طور، اور وہ اس معنی میں کہتے تھے. تو اس لیے فرمایا یہ شرارتیں ان کی ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلسوں میں کرتے تھے. پھر انہیں خبردار کیا کہ وہ لوگوں جنہیں کتاب دی گئی، اہل کتاب خاص طور پہ یہودی مراد، ایمان لاؤ اس پہ جو ہم نے نازل کیا، تصدیق کرنے والا اس کی جو تمہارے پاس ہے، اس سے پہلے کہ ہم چیروں کو بگاڑ کر پیچھے لگا دیں، پیٹھ کے پیچھے، یا ہم ان پہ لعنت کر دیں جس طرح کہ ہم نے ہفتہ والوں پہ لعنت کی، اور اللہ کا فیصلہ پورا ہو کے رہتا ہے. خبردار کیا کہ ایمان لے آؤ، یہ نہ ہو کہ چہرے بگاڑ دیں تمہارے. تو اب بعض لوگ کہتے ہیں نہیں جی وہ یہودی بے شک اپنے کتاب پہ عمل کریں. نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد خواہ کوئی یہودی ہو خواہ کوئی عیسائی ہو، آپ پر ایمان لانا ضروری ہے. اگر کوئی آپ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ جہنم میں، وہ کافر ہے. یہاں وارننگ دیکھیں کیا اللہ تعالیٰ دے رہے ہیں، اس سے قبل کہ ہم چہرے بگاڑ دیں اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ. اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنا ایک ضابطہ بتا رہے ہیں جو اللہ نے فیصلے کر دیے ہیں انسانوں کے ساتھ معاملہ کرنے میں، ضابطے ہیں اللہ کے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افتری اثما عظیما. اللہ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا جائے، اور اس کے سوا جو کچھ بھی ہے، جس قدر بھی کوئی گناہ ہے، وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا، معاف کر دے گا. اور جو اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتا ہے تو وہ بہت بڑے گناہ کا اس نے بہتان اپنے سر لیا. گویا کہ اس نے افترا پردازی کی، ایک جھوٹ بولا بہت بڑا. اور سب سے بڑا جھوٹ کیا ہے کہ کوئی یہ کہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے. سب سے بڑا جھوٹ یہ ہے، اور سب سے بڑا ظلم بھی یہ ہے. پوری کائنات گواہی دے رہی ہے کہ کوئی اس کے ساتھ شریک نہیں. تو اگر کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ اللہ کا کوئی شریک ہے تو وہ سب سے بڑا جھوٹ ہے، سب سے بڑا ظلم ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ شرک کو اللہ معاف نہیں کرے گا. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ اس چیز کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ شریک ٹھہرایا جائے. یہ جگہ جگہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتا دی ہے، واضح اصول کہ یہ چیز ہے جس کو معاف. کیا مطلب ہے معاف نہیں کرے گا اللہ؟ اگر کوئی شرک کرتا ہوا دنیا سے چلا گیا، توبہ نہیں کی، ورنہ اگر توبہ کرے زندگی میں تو وہ تو جو بھی گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے. صحابہ کرام سارے پہلے جس جاہلیت سے نکل کے آئے وہاں شرک ہی ہو رہا تھا نا، تو وہ توبہ تھی، اسلام قبول کر لیا، توبہ ہے. یا اگر کوئی مسلمان شرک کر رہا ہے تو وہ توبہ کرے، چھوڑ دے اس کو. ایک ہے کفر سے اسلام کی طرف آنا، وہ توبہ ہے خود.
لیکن اگر مسلمان ہوتے ہوئے شرک کر رہا ہے تو اس کو چھوڑے، توبہ کرے کہ آئندہ ایسا نہیں کروں گا، غائب ہو جائے۔ تو اگر کوئی شرک کرتے ہوئے دنیا سے گیا ہے تو پھر ختم، پھر معافی نہیں ہو سکتی، قطعاً اللہ نے فیصلہ کر دیا۔ لیکن اگر کوئی دنیا سے گیا ہے کہ شرک نہیں کر رہا تھا، کوئی مسلمان ہے شرک نہیں کر رہا، باقی گناہ ہیں جو بھی ہوں وہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دے جس کے لیے چاہے گا اللہ معاف کرے گا، اور اس کا راستہ کھلا ہے، اور یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے کہ اس نے کس کے معاف کرنے ہیں کیا۔ لیکن اللہ کی مغفرت بڑی وسیع ہے، واسع المغفرہ ہے، وہ بڑی وسعت، اس کی مغفرت کی امید ہونی چاہیے گناہ گاروں کو۔ لیکن شرک جو ہے وہ فیصلہ اس کا کہ میں یہ معاف نہیں کروں گا۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ شرک اتنی خطرناک چیز ہے کہ جس کے بارے میں ذرا بھی رسک نہیں لیا جا سکتا، رسک نہیں۔ اور یہاں دیکھیں خطرہ بہت بڑا ہونا، وہاں کوئی رسک نہیں لیتا۔ میں بار بار مثال دیتا ہوں کہ اگر آج آپ دیکھتے ہیں کوئی کتنی دفعہ ہوتا ہے کہ جہاز کوئی اڑا اور وہ کسی نے فون کر دیا کس میں بم رکھا ہوا ہے، آج تک کبھی صحیح نہیں ہوا یہ، کسی نے واقعی رکھا ہوا تھا، نکل آیا تلاش لے کے، لیکن کوئی ایک لمحے کے لیے بھی یہ کہتا ہے کہ چھوڑیں جی، روزانہ لوگ فون کرتے رہتے ہیں، کبھی ہوا ہے، کوئی رسک لے گا نہیں۔ اگر ہوا پھٹ گیا تو کیا بنے گا، فضا میں فوراً اتار کے تلاشی لی جاتی ہے، بے شک جھوٹ بولتے ہیں لوگ، ہوتا ہے، رسک نہیں لیا جاتا، خطرہ بہت بڑا ہے۔ اس لیے جہاں اگر شک بھی ہو کہ شرک ہے تو رسک نہ لیں، رسک نہ لیں، شک بھی ہے۔ پھر لوگ کہتے ہیں وہ جی یہ تو شرک نہیں ہے، یہ جی، اور آج ہیں، اللہ تعالیٰ معاف کرے، ہمیں بچائے، اور اللہ تعالیٰ ہدایت دے ایسے لوگوں کو کہ جو شرک کی تعویلیں کر رہے ہیں۔ لوگ جو شرک میں مبتلا ہیں، بجائے اس کے کہ ان کو روکیں، نہیں یہ شرک نہیں ہے، یہ تو شرک نہیں ہے، تو بہرحال اللہ کے ہاں جا کے وہ جواب دیں گے ایسے علماء کہ جو شرک کو مزین کر رہے ہیں، شرک کو خوبصورت بنا کے پیش کر رہے ہیں لوگوں کے سامنے کہ نہیں ڈٹے رہو، کرو شرک، یہ تو شرک ہے ہی نہیں، کوئی بات نہیں جی، حالانکہ یہی تو شرک ہے۔ تو فرض کریں، شاید یہ حضرت علی کا قول ہے جو کافروں کے بارے میں جو آخرت کے منکر تھے، مثلا تو اس طرح کی جو بحث لوگ کرتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے، تو میں یقین کے ساتھ نہیں کہہ سکتا، لیکن شاید جتنا مجھے یاد ہے یہی ہے کہ حضرت علی کا شاید قول ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ آخرت نہیں ہے جی، تو اگر نہ نکلی آخرت، یہ ہوتا ہے کہ فرض کر کے ایسی بات کسی کو، یہ نہیں کہ مطلب حضرت علی کو شک تھا کہ نہیں، یہ اگر نہ نکلی آخرت، چلو تو ہمارا کیا نقصان ہوا جو آخرت کی تیاری کر رہے ہیں، مطلب یہی ہے نا کہ ہم نے آخرت کے خوف سے، اللہ سے ڈر کے کچھ خواہشات نفس پہ پابندیاں لگائیں، حرام سے بچے، یہی ہے نا بس، اور کیا ہے، کیونکہ کتنا ہمارا کیا نقصان ہے، کچھ بھی نہیں۔ لیکن تم جنہوں نے آخرت کا کہا جی نہیں ہے اور نکل آئی، تو پھر تمہارا کیا بنے گا، ہمیشہ کی ابدی زندگی کی تباہی اور جہنم، پھر کیا، تو بتاؤ نقصان کس کا زیادہ ہے۔ تو اب جو لوگ کہتے ہیں ایک چیز کے بارے میں، ایک عالم کہہ رہا ہے جی شرک ہے، اچھا دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو کس کی بات ماننی چاہیے؟ انسانی فطرت کیا کہتی ہے کہ جو کہہ رہا ہے شرک ہے اس کی ماننی، اس لیے کہ اگر نکل آیا تو پھر کیا بنے گا، چلو اگر نہ ہوا تو ختم، پھر تم، لیکن اگر نکل آیا تو پھر کیا بنے گا۔ مثلا ایک ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہے، خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، کہ کسی کو کہہ رہا ہے تمہیں کینسر ہے، دوسرا کہہ رہا ہے نہیں ہے، تو کس کی بات مانیں گے؟ جو کہہ رہا ہے کینسر ہے، خطرناک، جلدی کریں، علاج کریں آپ، اور تحقیق کریں گے، جائیں گے، یہ تو وہ جی دوسرے ڈاکٹر نے کہہ دیا نہیں ہے، ختم معاملہ، ایسے نہیں ہوتا۔ شرک خطرناک چیز ہے، اس میں رسک نہیں لیا جا سکتا۔ اچھا، اب بڑی آسانی سے سمجھنے کے لیے شرک کیا ہے، بجائے اس کے یہ بحثوں میں پڑھیں، یہ کریں وہ کریں۔ دیکھیں اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے کہ قریش کو قرآن نے مشرک کہا ہے، یا عرب وہ اس وقت جو تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے وقت جو عرب تھے، کن کو اللہ تعالیٰ انما المشرکون نجس فلا یقربوا المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، کہ مشرک نجس ہیں اور اس سال کے بعد آئندہ مسجد حرام کے قریب نہ آئیں، یہ کن کو کہا ہے؟
جو مشرک تھے نا وہاں اس وقت، ان کو مشرک شرک کر رہے تھے، قریش اور سارے جو ایمان نہیں لائے. تو اب قریش کا شرک کیا تھا؟ قریش، قرآن نے ان سے سوال کیا ہے کہ بتاؤ بارشیں کون برساتا ہے؟ تو فرمایا کہیں گے اللہ. زمین و آسمان کو کس نے پیدا کیا ہے؟ اللہ. فصلیں کون اگاتا ہے؟ اللہ. تمہیں رزق کون دیتا ہے؟ اللہ. ہر چیز مانتے تھے اللہ کی ہے ساری. اللہ کے قانون کی پابندی کرتے تھے، حرام مہینوں میں کسی پہ ہاتھ نہیں اٹھاتے تھے، حج کر رہے تھے، عمرے کر رہے تھے، سارا کچھ ہو رہا تھا. اللہ کی عبادت تھی نا، عبادت کر رہے تھے. شرک کیا ہو رہا تھا کہ بت تھے. اچھا بت کیا تھے؟ ایسے تو نہیں کہ اٹھ کے کسی نے بت بنا دیا. وہ بت ان بزرگوں کے تھے جو ان کی نظر میں بزرگ تھے، اللہ کے نیک بندے جو گزرے ان کی نظر میں. ہو سکتا کچھ نیک ہوں یا ویسے سمجھ لیا گیا، جو بھی نیک بندے اللہ کے جو گزرے ان کے بت بنا لیے گئے. وہاں تاج میں جو بت تھا بڑا، پہلے تاج جس کو پوچھے وہ کیا کہ ایک کوئی نیک آدمی اس دور کے مطابق حاجی جو آتے تھے اللہ کے گھر حج کرنے ادھر سے، ان کو ستو پلاتا تھا راستے میں. دیکھی ہے اللہ کے گھر آنے والوں کی خدمت. تو اس کی موت کے بعد اس کا بت بنا کے نصب کر دیا گیا. سارے بت اسی طرح تھے، کسی نہ کسی نیک بندے کا بت بنا دیا گیا تھا. اور اس کے بعد کیا سمجھ لے گا یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں دیتا ہے، ان کے وسیلے سے اللہ ہمیں دیتا ہے، ان کے صدقے اللہ ہمیں دیتا ہے، ان کی برکت سے اللہ ہمیں دیتا ہے. تو پھر کیا ہوا؟ جو اللہ کے حقوق تھے، عبادت اللہ کی، وہ ادھر شروع ہو گئی، ادھر جا رہی ہے. کیا کہ اللہ کا حق ہے کہ اس کے گھر کا حج عمرہ ہو. آج حج عمرے ادھر شروع ہو گئے. ہر بت کے لیے ایک عرس ہوتا تھا، عرس حج ہے، حج عمرہ. تو وہ حج ہوتا تھا، ہر بت کا حج ہوتا تھا. قربانیاں وہاں جا کے کرتے تھے، نظر نیاز ان کے نام کی دیتے تھے، قسمت وہاں جا کے معلوم کرتے تھے. اور وہ کہتے تھے کہ اگر یہ خوش ہو گئے تو اللہ سے ہمیں لے دیں گے، ناراض ہو گئے تو ہمیں نقصان پہنچائیں گے. یہ ان کے بارے میں عقیدت. کوئی کسی بت کے بارے میں یہ نہیں کہتا تھا کہ انہوں نے ہمیں پیدا کیا ہے، انہوں نے کائنات کو پیدا کیا ہے، یہ بارشیں برساتے ہیں، یہ فصلیں اگاتے ہیں. یہ نہیں کہتے. اپنی فصلوں میں ان کا حصہ رکھتے تھے باقاعدہ. اپنے جانور پیدا ہوتے تو اللہ کے لیے بھی دیتے اور ان بتوں کے لیے بھی دیتے. اونٹنی نے بچہ دیا کو اللہ کے راستے میں دے رہے ہیں، کو بت کے دے رہے ہیں. بکری نے بچہ دیا کو بتوں کو بھیج رہے ہیں. اب آپ آج کی حالت دیکھ لیں. آج ہم مسلمان بالکل ہمارا شرک قریش کی طرح ہے، مکمل قریش کی طرح، کہ اللہ کی عبادت بھی ہو رہی ہے، حج ہو رہے ہیں، عمرے ہو رہے ہیں. اللہ کے گھر کا بھی حج عمرہ ہو رہا ہے اور دوسرے گھروں کے بھی حج عمرے ہو رہے ہیں. جی حج اور عمرے دوسرے گھروں کے بھی ہو رہے ہیں. اور نظر نیاز اللہ کو بھی دی جا رہی ہے اور قبروں پہ بھی دی جا رہی ہے جا کر. شریک ٹھہرا نا اللہ کہ نظر نیاز کس کا حق ہے؟ اللہ کا. تو کہاں دے رہے ہیں جا کے؟ اللہ کو بھی دوسروں کو بھی دے رہے ہیں نا، شریک ٹھہرا رہے ہیں. سجدے اللہ کو بھی ہو رہے ہیں، قبروں پہ بھی جا کے ہو رہے ہیں. خوف اللہ کا بھی ہے، اللہ سے زیادہ بلکہ دوسروں کا ہے. کئی دفعہ میں نے تو دیکھا کسی نے جھوٹی قسم کھانی ہو نا تو اللہ کے نام کی کھا دیں گے بڑے آرام سے، لیکن اگر کسی بابا صاحب کے نام کی کہے نا قسم کھاؤ جھوٹی تو وہ نہیں کھائے گا، وہاں سے زیادہ ڈرے گا وہ. یہ حال ہے. یہ شرک ہے، جو وہی شرک جو قریش مکہ کا تھا، وہی شرک جو عرب کر رہے تھے. باقی یہ تو اللہ کے نیک بندے ہیں، غیر تو نہیں ہیں. وہ بھی یہی کہتے تھے اللہ کے نیک بندے ہیں. جو تلبیہ پڑھتے تھے نا، تلبیہ جو حج کی روح تھی، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، کہ حاضر ہوں میں اللہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں. جی ان الحمد والنعمت لک والملک، بے شک تعریفیں تیرے لیے ہیں اور نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں. دیکھیں نا یہ تلبیہ قریش پڑھتے تھے جنہیں کافر آپ کہہ رہے ہیں. کیا کہہ رہے ہیں؟ لبیک اللہ ہے، نعمتیں تیری دی ہوئی ہیں، بادشاہی تیری ہے، لا شریک لک، آخر میں پھر تیرا کوئی شریک نہیں. یہ حضرت ابراہیم کے دور سے چلا آ رہا تھا، یہ سارے قریش پڑھ رہے تھے. لیکن جب یہ بت آ گئے تو کیا ہے، انہوں نے آخر میں ترمیم کر دی. آخر میں جب کہتے لا شریک لک الا شریکا تملکہ وما ملک،
سوائے اس شریک کے جو تیرا اپنا ہی ہے، تو ہی اس کی ہر چیز کا مالک ہے، اس کا بھی بس۔ وہ کون تھے؟ یہ تیرے اپنے ہی بندے ہیں، غیر تو نہیں ہے۔ تو آج ہم جو کر رہے ہیں وہ یہی نہیں ہے۔ ہم کہتے ہیں جو غیر کو تو شریک نہ ٹھہرائیں، جو اپنے اللہ کے بندے ہیں ان کو تو دیکھیں اللہ نے ہی سب کچھ دیا ہوا ہے نا۔ تو قریش بھی تو یہی کہتے تھے، ان کو تو اللہ نے سب کچھ دیا ہوا ہے، یعنی اللہ نے اپنی گویا کہ بادشاہی میں انہیں بھی شریک کر لیا۔ بلکہ کئی چیزوں میں تو میں نے دیکھا کہ اتنا اس طرح کا شرک تو قریش کا نہیں تھا، بدقسمتی سے جو آج مسلمانوں میں ہے۔ قریش یہ نہیں کہتے تھے کہ یہ ہمارے بت جو ہیں کائنات کا نظام چلا رہے ہیں۔ آج تو ایسا شرک ہے کہ بعد اللہ کے نیک بندوں کے بارے میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ وہ پوری کائنات کا نظام ہی وہ چلا رہے ہیں۔ قریش یہ تو نہیں کہتے تھے۔ تو یہ ہے شرک۔ یہ دیکھیں قریش کیا کرتے تھے اور آج کیا۔ باقی اس کے بعد بھی اگر کسی کو شوق ہے، وہ کہتا ہے جی نہیں یہ شرک نہیں ہے، تو ٹھیک ہے، جا کے نتائج بھگت لیں اللہ کے ہاں، پتہ چل جائے گا شرک ہے کہ نہیں، پتہ چل جائے گا۔ لیکن انسانی نفسیات یہ ہے کہ جہاں خطرہ ہو انسان رسک نہیں لیتا۔ تو اس لیے کسی غلط فہمی میں نہ رہیں، کسی غلط فہمی میں نہ رہیں۔ یہ اللہ کے نیک بندے سارے جن کے بارے میں جنہیں اللہ کا شریک ٹھہرایا ہوا ہے نا، یہ سب قیامت کے دن ان لوگوں کے دشمن بن کے کھڑے ہوں گے۔ وہ دشمن بن کے کھڑے ہوں گے۔ ہمیں تم اللہ کے شریک ٹھہراتے رہے، جو خود ساری زندگی اللہ کی عبادت کی دعوت دیتے رہے، شرک سے روکتے رہے، انہیں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا۔ پھر اس کے بعد آگے جو آیات ہیں وہ منافقوں کے بارے میں بھی آئیں، یہودیوں کے بارے میں خاص طور پہ، کہ کیا ان لوگوں کو نہیں دیکھا جو اپنی بڑی پاک یہ دامن کا وہ بڑے اعلان کرتے ہیں کہ ہم بڑے پاک ہیں، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے، ان پہ ذرا بھی کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو دیکھو کس طرح یہ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں، اور یہ چیز واضح گناہ ہونے کے لیے کافی ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہیں کتاب دی گئی؟ ویسے کتاب نصارہ کو بھی دی گئی، لیکن یہاں خاص طور پہ یہودی جو جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں۔ طاغوت کہتے ہیں جو اللہ کے باغی سرکش ہیں، ان پر ان کے ساتھ اللہ بات، ان سے فیصلے کروا رہے ہیں۔ جبت کہتے ہیں جادو ٹونے کو، جادو ٹونا۔ جبت اور طاغوت پہ ایمان لاتے ہیں، اور کافروں سے کہتے ہیں کہ یہ مسلمانوں سے زیادہ ہدایت یافتہ، مومنوں سے زیادہ ہدایت یافتہ تو کافر ہے۔ آج بھی دیکھیں یہودی جو کافر ہیں، مشرک ہیں، ان سے زیادہ اچھے تعلقات ہیں ان کے مسلمانوں کے مقابلے۔ تو جبت اور طاغوت، یہودی ان چیزوں کے پیچھے۔ آج ہم بھی، ہمارا بھی شرک کے بعد اور کیا کام ہے؟ جادو ٹونا، پوری قوم اسی میں لگی ہوئی ہے، ہر طرف اسی کی دکانیں کھلی ہوئی ہیں۔ کون سا جادو کروانا ہے، سلیمانی جادو یا بنگالی جادو کروانا ہے، اس کی فیس یہ ہے، اس کی فیس یہ ہے، اور ہر کوئی اپنی جگہ بیٹھا یہ سمجھ رہا ہے ذرا کچھ مسئلہ ہو تو یا کسی نے جادو کر دیا ہے، یا تعویذ کیا ہوا ہے، یا جن کسی نے میرے اندر گھسا دیے ہیں۔ تو ہمارے مذہبی طبقے کا یہی کام ہے، کوئی جادو کرنے میں لگا ہوا ہے، جن ڈالنے میں لگا ہوا ہے، تعویذ دینے میں لگا ہوا ہے، دوسری دکان جو ہے وہ ہے جادو نکالنے والی، وہ پورا بزنس یہ چل رہا ہے۔ تو باقی تو لوگ بڑے بڑے آتے ہیں نا، اسٹڈیز آتی ہیں کہ فلاں بزنس جو ہے اتنے بلین کا بزنس ہے، کیا جی فلاں 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 یہ شعبہ، تو کبھی اس کا بھی حساب کریں، یہ جادو ٹونے والا جو بزنس ہے یہ کتنے بلین ڈالر کا ہے سالانہ جی۔ اور اللہ معاف کرے، ہر جگہ امت اسی میں مبتلا ہے۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ جن پہ اللہ نے لعنت کر دی ہے، اور جس پہ اللہ لعنت کر دے تو تمہیں اس کا کوئی مددگار نہیں ملے گا۔ یہودیوں کا کہا کہ کیا اللہ بادشاہی میں ان کا کوئی حصہ ہے؟ اللہ کی بادشاہی میں اگر ان کا حصہ ہوتا تو کسی کو پھوٹی کوڑی بھی نہ دیتے۔ یہ حال ہے ان کا۔ کیا یہ حسد کرتے ہیں لوگوں پہ کہ اللہ نے اپنے فضل سے انہیں نوازا ہے؟ اگر یہ بات ہے تو فرمایا کہ ہم نے آل ابراہیم کو کتاب اور حکمت دی اور انہیں عظیم سلطنت عطا کی، تو آج بھی اللہ جس کو چاہے گا اپنے اس فضل سے نوازے گا۔ اور ان میں سے کچھ ایسے ہیں جو اس پر یعنی موجودہ اللہ کی کتاب پر ایمان لائے، کچھ ایسے ہیں جو اس سے رک گئے، اور ایسے لوگوں کے لیے جہنم کی بھڑکتی آگ کافی ہے۔ پھر آگ میں جانے والوں کے بارے میں یہ معجزہ قرآن کا دیکھیں، فرمایا کہ جن لوگوں نے ہماری آیات کا انکار کیا ہم ضرور انہیں آگ میں داخل کریں گے،
تو جب کبھی بھی ان کی کھالیں پک جائیں گی تو ہم ان کی کھالوں ان کے جسموں پہ نئی کھالیں چڑھا دیں گے تاکہ وہ عذاب کا مزہ چکھیں، بے شک اللہ زبردست اور دنا ہے۔ اب یہ کہنے کی ضرورت کیا تھی کہ نئی کھالیں چڑھا دیں گے؟ کیا ضرورت تھی کہنے کی؟ اللہ وہ ہے جو کائنات کا خالق ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے، اس کا مزاج، فطرت، جسم، میڈیکل سائنس جو آج ہے ساری اللہ نے بنائی۔ تو اللہ کو پتہ ہے آگ جلاتی ہے کہاں تک جلاتی ہے، کہاں حص کہاں۔ تو اگر یہ آیت نہ ہوتی تو آج لوگ کہتے ہیں جی بس ایک حد تک آگ جلاتی ہے اس کے بعد تو ختم۔ تو اب پتہ چلا جی اصل حص جو ہے وہ جلد کے اندر ہے اوپر، ایک دفعہ جلد اوپر سے جل جائے تو نیچے کوئی اثر نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یاد رکھو کہ جن نے کفر کیا ہے وہ یہ نہ سمجھیں کہ وہ بس جلد جل گئی تو ختم، جب جلدیں جل جائیں گی تو ہم نئی جلدیں چڑھا دیں گے۔ کیوں؟ تاکہ عذاب کا مزہ چکھیں۔ اس کا مطلب جلد جل جائے تو عذاب کا مزہ نہیں ہے، نئی جلد آ جائے۔ اور جو لوگ ایمان لائے جنہوں نے نیک عمل کیے ہم انہیں ایسے باغوں میں داخل کریں گے جن کے اندر نہریں بہ رہی ہوں گی، ان میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور وہاں ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی، اور ہم انہیں گھنے سایوں میں داخل کریں گے۔ بے شک اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، اور جب تم فیصلہ کرو لوگوں کے درمیان تو عدل کے ساتھ فیصلہ کرو۔ کتنی بہترین چیز ہے جس کی اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے، اور اللہ ہر چیز کو سننے اور جاننے والا ہے۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اہل ہیں۔ ویسے تو امانتیں ہمارے ہاں تو آج امانت یہ ہے نا کہ جی کسی کے پاس کوئی پیسے کسی نے رکھ دیا امانت، کوئی زیور رکھ دیا، اصل ہم تو امانت اس کو سمجھتے ہیں۔ سب سے بڑی جو امانت ہے، سب سے بڑی امانت جو انسان سپرد کرتا ہے کسی کے، اجتماعی نظام میں اقتدار ہے۔ اس کے بعد وہ منصب اجتماعی نظام میں جو دیے جاتے ہیں لوگوں کو، جو اجتماعی نظام آپ کا چلا رہے ہیں، یہ سب کچھ امانت ہے۔ تو یہ امانتیں ان کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہیں، حکمران ان کو بناؤ جو اس کے اہل ہیں، سارے عہدے ان کو دو جو اس کے اہل ہیں۔ میرٹ جسے کہتے ہیں، جو صحیح جو ہر جگہ جو آدمی بیٹھا ہے وہ ہو کہ جو واقعی اس کا اہل ہے، اسے ہی بیٹھنا چاہیے، نہ اہل لوگوں کو نہ مسلط کرو اپنے اوپر۔ تو یہ فرمایا کہ ایک تو یہ اصول، دوسرا یہ کہ لوگوں کے درمیان فیصلے کرو تو عدل کے ساتھ کرو، اور یہ چیز ہے جو قوموں کو اوپر لے جاتی ہے اور نیچے لاتی ہے۔ انسانی تاریخ میں قوموں کا عروج و زوال کے تعلق اس سے ہے۔ اگر یہ دونوں چیزیں نہیں ہیں تو تھوڑی دیر کے لیے ممکن ہے ملک وجود میں آ جائیں، کوئی قوم ایسے ہی کو اللہ گلہ کر کے کہیں تھوڑی دیر کے لیے اٹھ جائے، لیکن ختم، اس کے آگے نہیں بڑھ سکتا، زوال لازمی آئے گا۔ دو اصول ہیں۔ اور آج دنیا میں دیکھ لیں، جو قومیں بھی ترقی کر رہی ہیں آج، جنہیں ایک تو ہے نا ہماری جیسی تیسری دنیا، ترقی پذیر ملک جنہوں نے ترقی پذیر ہی رہنا ہے قیامت تک جی، اور تیسری دنیا نام رکھا ہوا ہے۔ تو ایک تو یہ ہیں، ان میں دیکھ لیں کیا ہے، دونوں چیزیں نہیں ہوں گی جی، نہ اہل لوگوں کو مناسب دیے ہوئے ہوں گے اور ظلم عدل نہیں ہے، دونوں چیزیں۔ جو ملک دنیا میں پہلے نمبر پہ ہیں اقتصادی لحاظ سے، ترقی کے لحاظ سے، ہر لحاظ سے، دو چیزیں آپ کو ملیں گی۔ ایک تو یہ کہ انتخابی نظام ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی یہ نہیں کہے گا جیتنے کے بعد، ہارنے کے بعد کہ دھاندلی ہو گئی ہے جی، نہیں، اعتماد ہے ان کا سب، اور جو صحیح اہل لوگ ہیں انہی کو لایا جائے گا۔ تو جب بھی اہل لوگ کسی قوم میں آئیں، قوم انہیں خود لے آئے قوم، اگر قوم خود نہ لائے، اتفاقاً کو آ جائے تو پھر ٹھیک ہے، تھوڑا دور ایسا آ جائے گا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں خلیفہ راشد، بنو امیہ کی بادشاہ تھی، اس میں آئے نا، 2.5 سال کے لیے آئے، تو لوگ لائے تھے انہیں نہیں، جو نظام آ رہا تھا بادشاہ کا اسی میں ولی عہد بنے، اور آگے لوگوں کی مرضی تو نہیں تھی۔ ہاں جب آئے تو لوگوں نے پسند کیا، لیکن لانے والے لوگ نہیں تھے، ایک فرد کا فیصلہ تھا اس وقت جو بادشاہ تھا اس کا۔
لیکن 2.5 سال میں بدل کے رکھ دیا سب کچھ. لیکن چونکہ لوگ خود نہیں لائے تھے تو زہر دے کے مار دیا. خود نہیں لائے تھے نا, زہر دے کے مار دیا. اس کے بعد کیا ہوا؟ واپس پلٹ گئے نا, جو کچھ پہلے ظلم نا انصافیاں اسی طرح 2.5 سال کے بعد واپس پھر ادھر ہی پلٹ گئے. تو اگر لوگ خود نہیں لا رہے اہل لوگوں کو, اس کے لیے تیار نہیں ہیں, تو اگر کوئی اتفاقاً آ بھی جائے کسی طرح, کوئی طاقت کے ذریعے اتفاقاً آ جائے, تو وہی حال اس کا ہوگا جو عمر بن عبدالعزیز کا کیا گیا. اٹھا کے پھینک دیں گے, زہر دیں گے, مروا دیں گے, کچھ بھی کریں گے نہیں. تو سب سے پہلی چیز کیا ہے دنیا میں ترقی کرنے کے لیے, کہ آپ کا انتخابی نظام ایسا ہو کہ جس پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. کوئی یہ نہیں کہ جو منتخب ہوا ہے دوسرے نے دوسرے دن کہنا ہے دھاندلی اور ہم تحریک چلانے لگے ہیں, دھرنا دینے لگے ہیں, بس اس کے بعد دھرنے اور تحریکیں اور وہ ختم. نہیں, ایسا نظام ہو جس کے ذریعے بہترین لوگ آئیں, لوگ جنہیں لانا چاہیں اگر اچھے لوگوں کو تو آ سکیں. ایک تو یہ. اور آپ دیکھیں جب ہمارا مسلمانوں کا عروج تھا, ہم گئے ہیں ایسے راکٹ کی طرح اوپر, عروج ایسے سیدھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت راشدہ شروع ہوئی, تو کس طرح ایران اور عراق اور روم اور مصر اور فتوحات ایسے گئے. اس وقت ہمارا نظام انتخاب کا دیکھیں اور پوری دنیا کو دیکھ لیں, وہاں کیا تھا اور ہمارے یہاں کیا تھا. کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بعد کسی کو متعین نامزد کر کے نہیں گئے. حالانکہ میں پچھلے دنوں سوچ رہا تھا, ایک بڑی غور طلب چیز ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ساری آپ دیکھیں تو آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی مدینہ سے احد تک گئے ہیں تو پیچھے اپنا کسی کو قائم مقام بنا کے گئے ہیں. مدینہ سے احد تک گئے ہیں, مدینہ سے بدر گئے ہیں, مدینہ سے ایک دن کے لیے باہر گئے ہیں, تو سوال ہی نہیں کسی کو قائم مقام بنا کے نہ گئے ہوں. لیکن دنیا سے جب آپ تشریف لے گئے ہیں اپنی وفات سے پہلے آپ نے نہیں بنایا کسی کو قائم مقام. امت کو چھوڑا کہ خود فیصلہ کرے, اور امت نے فیصلہ کیا جی کہ حضرت ابو بکر کا انتخاب کیا. حضرت ابو بکر کا قبیلہ بڑا تھا, حضرت ابو بکر مالدار تھے زیادہ, نہ مالدار تھے زیادہ, نہ کہ قبیلہ بڑا تھا. قریش کا سب سے چھوٹا قبیلہ حضرت ابو بکر کا تھا. ان کو مسلمانوں نے منتخب کیا میرٹ پہ, اس شخص کو امانت دی جو اہل تھا امانت کا. انتخابی نظام دیکھ لیں آپ, حضرت ابو بکر نے کس شخص کو امانت دیا اپنے بعد, جو اہل تھا مسلمانوں میں. اور حضرت عمر نے تو کمیٹی بنا دی, جی کمیٹی فیصلہ کرے. انتخابی نظام دے دیا ایک امت کو. تو پھر ہم جا رہے تھے عروج کی طرف. پہلا اصول دیکھ لیں. دوسرا عدل. عدل, ایک شخص اٹھ کے عمر سے پوچھ سکتا ہے, جن کی ہیبت تھی, رعب تھا, قریش کے سردار ڈرتے تھے جن سے. ایک عورت اٹھ کے پوچھ رہی ہے, خطبہ جمعہ میں روک رہی ہے. ایک عام مسلمان اٹھ کے کہہ رہا ہے کہ عمر صاحب دیں اس چیز کا. یہ نظام عدل. حضرت عمر پیش ہو رہے ہیں عدالتوں میں, حضرت علی قاضی کے پاس پیش ہو رہے ہیں اور قاضی حضرت علی کے خلاف فیصلہ دے رہا ہے. عمرو بن العاص فاتح مصر کے گورنر کا بیٹا ایک قبطی کے کافر قوم, قبطی عیسائی کے بیٹے کو مارتا ہے وہاں مصر میں. تو حضرت عمر اپنے گورنر کو بلا لاتے ہیں بیٹے سمیت مدینہ طلب کر کے. اس قبطی کے بیٹے کو کہتے ہیں کہ میرے سامنے اس کو ڈنڈے مارو جس طرح اس نے تمہیں مارے ہیں. تو آپ معاشرے کے مسلمانوں کو تو چھوڑیں, یہ بڑے ہیں, یہ امیر ہیں, یہ غریب ہیں, یہ قریشی ہے, غیر قریشی ہے. ایک عیسائی کو ایک گورنر کا بیٹا مارتا ہے تو حضرت عمر کا فیصلہ دیکھیں. یہ تھا عدل. تو ایسی قوم کیوں نہ ترقی کرے, کیوں نہ اوپر جائے. جانا ہی چاہیے تھا, اور کون حقدار تھا جانے کا اوپر. اور آج آپ دیکھ لیں جہاں یہ دونوں چیزیں ہیں وہاں ترقی ہے, اور جہاں دونوں چیزیں نہیں ہیں وہاں آپ دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے. تو ہم خواب دیکھتے رہیں, جو چاہیں آپ دیکھتے رہیں, یہ جو چاہیں دیکھتے رہیں, کچھ نہیں ہوگا. ایسے اللہ کی یہ سنت نہیں ہے کہ لوگ نہ چاہیں, لوگ اپنی امانتیں کسی اہل کے سپرد کرنے کو تیار نہ ہوں اور اللہ تعالیٰ آسمانوں سے لا کے آپ کے اوپر کو ڈال دے گا. یہ سمجھتے ہیں آج امام مہدی آپ نے منتخب کرنا ہے نا.
جب آپ کسی متقی پرہیزگار کسی اللہ سے ڈرنے والے کو کسی کونسلر بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، اسمبلی ممبر بنانے کے لیے تیار نہیں ہو، اسے ووٹ دے کے کس قسم کے لوگوں کو تم منتخب کر رہے ہو، اور اس کے بعد کہتے ہو جی امام مہدی آ جائیں گے، امام مہدی زبردستی آئیں گے، تم ہی لوگوں نے منتخب کرنا ہے نا. تو ایک طرف مہدی جیسے کردار والا کو کھڑا کر لو اور دوسری طرف دیکھ لو کس کو لوگ امانت کس کے سپرد کرتے ہیں. دیکھ لو ہماری آج جو حالت ہے مسلمانوں کی. تو یہ اللہ تعالیٰ ایسے اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرتا کسی کو. یہ نہیں ہو سکتا کہ قوم اوپر عروج کی حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ اسے نیچے رکھے، یہ نہیں ہو سکتا. اور یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ قوم پستی میں گرنے کی حقدار ہے اور اللہ تعالیٰ اسے اوپر اٹھا دے، یہ بھی اللہ کی سنت نہیں ہے. ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. سنت اللہ کی بتا دی کہ اللہ کسی قوم کی حالت اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلے. دونوں طرف عروج زوال دونوں کے لحاظ سے. یعنی اللہ کسی کو عروج دیا ہوا ہے اور یہ اصول ضابطے ہیں، امانت اہل لوگوں کے سپرد، عدل ہو. جب تک عدل ہو رہا ہے، امانت اہل لوگوں کے سپرد ہو رہی ہے تو عروج رہے گا. لیکن اگر لوگوں نے اپنی حالت بدل دی ہے، نااہل لوگوں کے سپرد امانتیں کر دیں اور ظلم ہو رہا ہے تو اللہ بھی چھوڑ دے گا، نیچے ختم. یا کوئی پستی میں گرا ہوا ہے تو جب تک خود نکلنے کے لیے تیار نہیں ہے تو اللہ زبردستی اٹھا کے اوپر نہیں لے جائے گا. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. تو ہمارا مسلمانوں کا زوال کب شروع ہوا؟ غور کریں کب شروع ہوا. میں نے کہا تھا پورا زوال کب شروع ہوا، فتنے کب شروع ہوئے، جس کے بعد آہستہ آہستہ نیچے 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 نیچے. لیکن کوئی مقابلے میں نہیں تھا بڑا نا جو آ کے ہمیں گراتا، ہم اس کے باوجود سپر پاور رہے، ہزاروں سال رہے. لیکن کب شروع ہوا؟ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد. اور کیا مسئلہ کیا تھا کہ انتخابی نظام جو تھا اس میں ہو گیا، آج کی اصطلاح میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جب بیعت کی گئی تو کچھ لوگوں نے کہا نہیں جی زبردستی بیعت لی گئی ہے. وہی لوگ جنہوں نے حضرت عثمان کو شہید کیا تھا وہ زبردستی لوگوں کو لے آئے جی تلوار کے سائے میں بیعت کرا لی گئی ہے. آج کی اصطلاح میں کہیں جی زبردستی ووٹ ڈلوا لیے گئے جی. تو وہیں سے فتنے شروع ہو گئے. ان فتنوں کے نتیجے میں دیکھیں کیا کیا ہوا. جنگ جمل، جنگ صفین، ہزاروں مسلمانوں کے ہاتھوں قتل ہوئے. فتنے وجہ کیا تھی؟ انتخابی نظام آپ کا تھوڑا اس میں مسئلہ بنا. یہ ہوتا ہے نتیجہ ان چیزوں کا. تو یہ اللہ تعالیٰ کے اصول ہیں جو اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. اس کے بعد فرمایا کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اطاعت کرو اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور جو تم میں سے اولو الامر ہیں. اولو الامر سے مراد حکمران ہیں. اور اگر کسی چیز میں تمہارا جھگڑا ہو کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے تو اسے اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوٹاؤ اگر تم اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہو. یہ بہتر ہے اور نتائج کے لحاظ سے اچھا ہے. یعنی اختلاف ہو کہ صحیح کیا ہے غلط، فیصلہ کون کرے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول. اللہ کی کتاب ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. فیصلہ اس سے ہوگا. تو جس طرح اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت ہے تو اولو الامر کی بھی اطاعت ہے. لیکن اولو الامر کی اطاعت مشروط ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کے ساتھ. تو جس طرح اللہ کا حکم مانا جائے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم، تو اگر اولو الامر ایسا حکم دے رہے ہیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم ہی کا نفاذ ہے تو وہاں ان کا بھی حکم مانا جائے گا، اطاعت کی جائے گی. کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جن کا دعویٰ ہے کہ وہ ایمان لائے اس پہ جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اس پہ جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا، اور وہ اپنے فیصلے طاغوت سے کروانا چاہتے ہیں حالانکہ انہیں حکم دیا گیا ہے کہ وہ اس کا کفر کریں، اور شیطان یہ چاہتا ہے کہ انہیں گمراہی میں دور لے جائے. اور جب انہیں کہا جاتا ہے کہ آؤ اس کی طرف جو اللہ نے نازل کیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف، یعنی فیصلے کروانے کے لیے آؤ، تو تم منافقوں کو دیکھتے ہو کہ وہ رک جاتے ہیں، اس کے لیے تیار نہیں ہوتے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے فیصلے کروانے کے لیے تیار نہیں ہیں. اور پھر کیا حالت ہوگی ان کی کہ جب ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی، ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ان پہ کوئی مصیبت آ جائے گی، پھر یہ آپ کے پاس اللہ کی قسمیں کھاتے ہوئے آئیں گے کہ بس یہ ہمارا ارادہ تو بھلائی اور موافقت کا تھا. نہیں، ہم تو اس لیے گئے کہ بس یہ مفاہمت ہونی چاہیے، ہر ایک سے اچھے تعلقات، ہم تو اس لیے جا کے ان سے فیصلے کروا رہے تھے. یہ وہ لوگ ہیں
کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ ان کے دلوں میں ہے، ان سے اعراض کریں اور انہیں ایسی نصیحت کریں جو دل میں اتر جانے والی ہو۔ منافقوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے۔ پھر انہی لوگوں کو بتایا کہ اللہ کے رسول اس طرح، اللہ رسول اس مقصد کے لیے نہیں بھیجتا کہ ایک مذہبی شخصیت آ جائے اور بس آپ لوگ دعائیں کروا لیں ان سے، اور مقدس ہستی بس بات نہ مانیں، دعائیں کروا لیں بس، جو ہوتا ہے بڑے بزرگ نیک ہیں جی دعائیں کروا لیں۔ تو فرمایا اللہ کے رسول کی شان کیا ہے، اللہ کے ہر رسول کا مقام کیا ہوتا ہے۔ وما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن اللہ، اور ہم جو رسول بھی بھیجتے ہیں وہ اس لیے کہ اللہ کے اذن سے اس کی اطاعت کی جائے۔ اللہ کے رسول لیڈر بن کے آتے ہیں، اطاعت ان کی ہوگی۔ اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی اور کی اطاعت نہیں ہو سکتی، لیڈر کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ یہ نہیں کہ اللہ کے رسول دعائیں لینے کے لیے دینے کے لیے بیٹھے ہیں، ان سے دعا کروا لیں، پھونک مروا لیں اور اطاعت کسی اور کی ہو سکتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ کے رسول کی اطاعت کی جائے گی، اور اللہ کے اذن سے جو اطاعت نہیں کرے گا اللہ اسے جہنم میں داخل کرے گا، اور جو اللہ کے رسول سے اپنے آپ کو بڑا سمجھے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے آواز اونچی کرے گا تو جہنم میں جائے گا۔ یہ اللہ کے رسول کا مقام۔ فرمایا کہ ہم رسول صرف اس لیے بھیجتے ہیں کہ اللہ کے اذن سے اطاعت کی جائے اللہ کے رسول کی۔ اور اگر یہ لوگ جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آتے اور اللہ سے معافی مانگتے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے معافی مانگتے، اللہ سے مغفرت طلب کرتے، دعائے استغفار کرتے، تو یہ اللہ کو توبہ قبول کرنے والا اور مہربان پاتے۔ یہ کچھ منافق تھے جنہوں نے اپنے فیصلے جا کے کروائے یہودیوں سے، دوسرے لوگوں سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں ماننا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرمانے کہ انہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا، ظلم اپنے اوپر کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو چھوڑ کر دوسروں سے فیصلے کروائے۔ تو فرمایا کہ ایک شکل تھی کہ جب اپنے اوپر انہوں نے ظلم کیا، گناہ کیا یہ، تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے پاس آ جاتے، آ کر خود بھی اللہ سے معافی مانگتے اور آپ بھی ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے کہ اللہ انہیں معاف کرے، تو اللہ کو توبہ قبول کرنے والا مہربان پاتے۔ اور یہاں کیوں کہا کہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے آپ؟ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق مارا، آپ کا حق جو تھا آپ فیصلہ کریں، فیصلہ دوسروں سے کروائے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آپ کے پاس آتے، آپ بھی ان کے لیے دعا مغفرت کرتے، تو پھر اللہ کو توبہ قبول کرنا ہو، یعنی آپ کے پاس وہ آئے نہیں نا، آ جاتے تو آپ کرتے دعا تو اللہ معاف کرتا۔ پس نہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک کہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانیں، اور پھر آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے پہ یہ اپنے دلوں میں کوئی تنگی نہ محسوس کریں اور سر تسلیم خم کریں۔ یہاں دیکھیں اللہ تعالیٰ قسم کھا کے، فلا و ربک، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے۔ کون؟ وہ سارے لوگ مراد، یہ مومن نہیں ہو سکتے جی جب تک آپ کو فیصلہ کرنے والا نہ مانے۔ کن میں؟ باہمی جھگڑے۔ فیصلہ انسان کن میں کن چیزوں میں کرواتا ہے؟ جو انسانی جھگڑے ہوتے ہیں، معاملات ہیں، جو آج کہتے ہیں لوگوں کے معاملات معاشی ہیں، معاشرتی ہیں، جو بھی معاملات ہوتے ہیں جس میں کوئی کہتا ہے میرا حق ہے، کوئی کہتا ہے دوسرا کہتا ہے مجھ پہ ظلم ہوا، دوسرے پہ ہوا، وہ کہ آج کل کا عدالتی نظام کہہ لیں جس میں آدمی عدالت میں جاتا ہے، فیصلہ اپنا کروانا چاہتا ہے اپنے معاملات میں، تو فرمایا کہ یہ مومن نہیں ہو سکتے، تیرے رب کی قسم یہ مومن نہیں ہو سکتے جب تک فیصلے آپ سے نہ کروائیں۔ ایک تو یہ ہو گیا، یعنی ایک طرف اللہ اور اللہ کے رسول کا نظام ہے اور دوسری طرف دوسرا نظام ہے انسانوں کا بنایا ہوا، تو کس سے فیصلہ کروا رہے ہیں؟ ایک تو یہ۔ دوسرا یہ کہ آپ جو فیصلہ کریں اس فیصلے کے بارے میں ان کے دلوں میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی یہ تو ٹھیک ہے فیصلہ مان لیا لیکن اندر سے مطمئن نہیں ہے، نہیں جی ٹھیک نہیں ہے، اندر سے بیزار ہیں، صحیح نہیں، تو پھر بھی مومن نہیں ہو سکتے۔ دیکھیں عام جو عدالتیں ہیں نا، عام جج ہیں، ان کا فیصلہ تو ٹھیک ہے، ماننا تو پڑتا ہے، عدالت ہے، حکومت ہے، فیصلہ منوا لیں گے وہ، لیکن دل میں بے شک کہ جی جج صاحب نے غلط فیصلہ دیا ہے جی، تو کوئی گناہ ہے نہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فیصلہ ہے
اس پہ اگر دل میں ذرا بھی خلش ہوئی نا تو آدمی مومن نہیں ہے۔ یہ ہے مقام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور آج اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے پورے نظام کو کوئی استغفر اللہ کے کہہ دے کہ یہ تو نہیں پرانے زمانے کا ہے، وحشی ازم ہے اس میں، اور درندگی ہے، اور یہ قوانین تو ظالمانہ ہیں، اور تو پھر اس کے ایمان کا دیکھ لیں، وہ اپنے ایمان کا جائزہ لے کہاں کھڑا ہے وہ۔ تو فرمایا وَيُسَلِّمُ تسلیمہ، اور آپ کے فیصلے کے سامنے سر تسلیم خم کریں۔ تو پھر انہی منافقوں کے بارے میں آگے مزید آیات ہیں، لیکن ان میں آگے میں جو احکام والی آیات ہیں نا ان کو لیتا ہوں، جن میں قوانین ہیں۔ تو ایک تو آیت نمبر 69 جو اکثر ہم پڑھتے ہیں سناتے ہیں سورہ فاتحہ کی، جس میں تشریح ہے۔ اس سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پہ تو نے انعام کیا۔ تو اللہ کے انعام یافتہ کون ہے؟ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 69 میں بتایا ہے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِيقًا، کہ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ان لوگوں کے ساتھ ہوں گے جن پہ اللہ نے انعام کیا، نبی، صدیقین، شہداء، نیک لوگ، اور یہ بہترین رفاقت ہے، بہترین دوست ہے۔ تو کون ان کے ساتھ ہوگا؟ جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے۔ اگر کوئی چاہتا ہے جی میں قیامت میں نبیوں کے ساتھ ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دروازہ کھلا ہے، آ جائیں، اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کریں۔ تو اللہ کہہ رہا ہے اطاعت کرنے والے کن کے ساتھ ہوں گے؟ اللہ کے انعام یافتہ لوگوں کے ساتھ، نبی، صدیقین، شہداء و صالحین۔ ہر ایک کے لیے دروازہ کھلا ہے، کوئی امیر ہے، غریب ہے، کالا ہے، گورا ہے، آئیں آپ کے لیے، اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے، آ جائیں نبیوں کے ساتھ، صدیقین، شہداء، صالحین۔ تو اللہ کے انعام یافتہ یہ ہیں، بتا دیا کہ کون ہے انعام یافتہ؟ اللہ کے نبی ہیں، صدیقین، شہداء، صالحین۔ ذالک الفضل، یہ اللہ کی طرف سے فضل ہے، اور اللہ جاننے کے لیے کافی، اللہ جانتا ہے ہر ایک کس درجے کا مستحق ہے۔ پھر اس کے بعد مومنوں کو خبردار کیا کہ ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا، ہر وقت جنگ کے لیے تیار رہو، پھر خواہ ٹولیوں کی شکل میں نکلو یا اکٹھے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دستے بھیجتے تھے، چھوٹے وہ ہوں یا پورے فوج نکلے، دونوں شکلوں میں، لیکن ہر وقت تیار رہیں جنگ کے لیے، سستی نہیں اس میں ہونی چاہیے، ہر وقت تیاری رہے۔ پھر بتایا کہ اللہ کے راستے میں کن کو لڑنا چاہیے؟ کہ جو اپنی دنیا آخرت کے بدلے بیچ چکے ہیں، اور جو اللہ کے راستے میں جنگ کرے گا تو قتل کیا جائے یا وہ غالب آئے، یعنی شہید ہو یا غازی، تو ہم اسے اجر عظیم عطا کریں گے۔ پھر مسلمانوں کو ابھارا ہے جنگ پہ۔ اس وقت جو حالات تھے مکہ میں، ابھی مسلمان بے بس عورتیں، بچے، ان پہ ظلم ہو رہا تھا، یا اور قبائل کے اندر، تو مسلمانوں کو کہا کہ کیا ہے تمہیں کہ تم اللہ کے راستے میں جنگ نہیں کرتے؟ حالانکہ بے بس دبے ہوئے مرد اور عورتیں اور بچے ایسے ہیں جو دعا کر رہے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، ہمیں اس ایسی بستی سے نکال جس کے رہنے والے ظالم ہیں، یعنی وہ ان پہ ظلم ہو رہا ہے، اور ہمارے لیے اپنے ہاں سے کوئی سرپرست اور ہمارے ہاں سے کوئی، اپنے ہاں سے کوئی مددگار بھیج جو ہمیں نکالے، ظلم سے نجات دلائے۔ تو عورتیں اور بچے بے بس مظلوم پڑے ہیں، تو کیوں نہیں تم اللہ کے راستے میں لڑتے؟ اس کا مطلب اگر تم اللہ کے راستے میں لڑنے کے لیے تیار نہیں ہوگے تو پھر یہی ہے، مسلمانوں پہ ظلم ہوگا، انہیں دبایا جائے گا ہر جگہ۔ اور جو ایمان لائے ہیں وہ اللہ کے راستے میں جنگ کرتے ہیں، اور جنہوں نے کفر کیا وہ طاغوت کے راستے میں جنگ کرتے ہیں۔ شیطان کے دوستوں سے جنگ کرو، بے شک شیطان کی چال کمزور ہے۔ بظاہر شیطان کی چالیں ایسی ہوتی ہیں جس سے خوف آدمی کو ڈر لگتا ہے، یہ ہو رہا ہے، یہ چال ہے، یہ منصوبے، لیکن ہم فرمایا کہ شیطان کی چال کمزور ہے۔ کیا تم نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا کہ جنہیں کہا گیا کہ اپنے ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دو؟ پہلا حال جو تھا جنگ فرض، جنگ کی اجازت دینے سے پہلے مسلمانوں کو یہ کہا گیا ہاتھ روک کے رکھو، نماز قائم کرو، زکوٰۃ دو، یعنی جنگ نہ کرو، جواب نہ دو۔ پھر جب ان پہ جنگ فرض کی گئی تو ان میں سے ایک گروہ لوگوں سے اس طرح ڈرتا ہے جس طرح کہ اللہ سے ڈرنا چاہیے یا اس سے بھی زیادہ، اور وہ کہتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار، تو نے ہم پہ جنگ کیوں فرض کر دی؟ ہمیں کچھ اور دیر کے لیے مہلت کیوں نہ دی؟
کہہ دیجئے کہ دنیا کا سامان زندگی بہت تھوڑا ہے اور آخرت بہتر ہے اس شخص کے لیے جس نے تقوی اختیار کیا اور ذرا برابر بھی تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو یہ مطلب نہیں کہ سارے مسلمان یہ کہہ رہے تھے، کچھ لوگ ہوتے ہیں نا بیٹھ کے آپس میں ایسے بہتر یہ تھا کہ اور اگر کچھ دیر ہم اسی طرح گزارتے کہ جہاد نہ فرض ہوتا اور جنگ کی اجازت نہ ہوتی تو شاید ہمارے حالات بہتر ہو جاتے، مطلب اس طرح کے تجزیے بیٹھ کے کرتے آپس میں مجلسوں میں کچھ لوگ۔ تو وہ فرمایا کہ یہ حال ہے ان کا کہ جنگ فرض ہوئی ہے تو کہہ رہے ہیں جی کچھ اور دیر ہمیں مہلت کیوں نہ ملی۔ تو جنگ سے ڈر کیوں؟ موت کا ڈر۔ تو فرمایا کہ جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں آ لے گی، اگرچہ تم بڑے مضبوط قلعوں کے اندر ہی بند کیوں نہ ہو جاؤ، اور اگر انہیں کوئی کامیابی حاصل ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں اللہ کی طرف سے ہے، اور اگر کوئی تکلیف ہوتی ہے تو یہ کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوخ کر دیتے ہیں کہ پلاننگ صحیح نہیں ہوئی، یہ ہوا۔ کہہ دیجیے کہ سب اللہ کی طرف سے ہے، اور ان لوگوں کو کیا ہے کہ یہ کوئی بات سمجھنے کے قریب نہیں ہے۔ جو بھی مصیبت تمہیں پہنچتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف تمہیں پہنچتی ہے وہ تمہارے اپنے طرف سے ہے، اور ہم نے آپ کو لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ گواہی کے لیے کافی ہے۔ یعنی کامیابی اللہ کی طرف سے ہے، اور جو تکلیف ہے وہ تمہارے اپنے اعمال کا نتیجہ ہے۔ اور جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے منہ پھیرا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو ان لوگوں پہ کوئی نگہبان بنا کے نہیں بھیجا کہ آپ نے ضرور ان سے اطاعت کروانی ہے ڈنڈے سے، یعنی اور ڈنڈے سے مسلمان بنانا ہے، یعنی آپ نے پیغام اللہ کا پہنچا دیا، اور اگر اس کے بعد یہ اطاعت نہیں کرتے تو پھر اللہ کے ہاں جا کر جواب دیں گے۔ تو اسی پہ آج ہم اکتفا کرتے ہیں، انشاءاللہ کل مزید اگلی آیات پڑھیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔